ایک رومال رکھا گیا جس میں آپ عزائے اہل بیت کے، خوف خدا کے اور توبہ کے آنسوؤں کو جذب کریں گے. اس کو گاہے بگاہے آپ نکالیں گی، اس میں آپ آنسوؤں کو جذب کریں گی. اس کے بعد اسی رومال کو جس میں وہ عزائے امام میں خوف خدا کے اور توبہ کے آنسو ہیں ان کو قبر میں ساتھ دفن کیا جائے. آیت اللہ مرشی نجفی نے بھی اس کی وصیت کی تھی. اب دیکھیے اس رومال میں کئی طرح کے آنسو، ایک تو یہی غم امام حسین کے آنسو، اور تمام معصومین کے مصائب سن کر آپ کوشش کریں کہ آنسو بہائیں اور اس رومال کے اندر جذب کریں. ہم کوشش کریں گے، ابھی تک تو اس پہ کام نہیں ہوا، لیکن ارادہ ہے کہ ایک سی ڈی ایک بنا لیں جس میں 14 معصومین کے جو مصائب علماء نے بیان کیے ہیں ان کو ہم گاہے بگاہے سنیں، اور جو آنسو اس میں بہیں ان کو اپنے رومال کے اندر جذب کریں. دیکھیے بیچارہ جو شخص اس دنیا سے جا رہا ہوتا ہے اس کے لیے بہت بڑے سہارے ہیں. تو اس قسم کے رومال کا بھی انتظام اس کے اندر کیا ہے، کالے رنگ کا ایک رومال اس کے اندر ہے. تو وہ ان مصائب کو سن کر اس میں آپ آنسو بہائیں، روئیں، آنسوؤں کو جذب کریں، یا اپنے گناہوں کو یاد کر کے ندامت وغیرہ کے آنسو بہائیں، یا فضائل و مصائب ان کے سن کر وہ آنسو بہائیں. تلاوت قرآن اگر کوئی آپ کر رہی ہو اس میں آپ جو ہے وہ آنسو بہائیں اور اس کو جذب کریں. کیونکہ دیکھیے وہ آنسو تو بہت جلد خشک ہو جاتے ہیں جو دوسروں کے غم میں بہائے جاتے ہیں، مگر جو بات غم امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی، یعنی آپ ایک دن میں اگر 10 مجلسیں بھی سننے جاتی ہیں تو ایسے ہی آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں، جبکہ اپنے کسی مرحوم رشتہ دار کو کتنا ہی آپ یاد کر لیں بتکلف 1-2 آنسوؤں سے زیادہ نہیں نکل پاتے. یہ معجزہ ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا. تو بہرحال کہ جتنا بھی رویا جائے اس سے طبیعت سیر نہیں ہوتی، جتنی مجلس سے آپ سنیں. دیکھیے کہا جاتا ہے نا کہ زبان جو ہے وہ عقل کی ترجمان، مگر محبت کی ترجمان آنکھیں جو آنسوؤں کے ذریعے بات کرتی. تو یہ ہماری روح کے جو پودا ہے اس کے درخت کی آبیاری کے لیے علماء فرماتے ہیں کہ آنسوؤں کا پانی بہت ضروری ہے. آنسوؤں کا پانی، وہ جو فارسی کے اکثر شاعروں کا بھی کہنا ہے نا کہ جب تک بادل نہ روئے چمن سرسبز کیسے ہو، جب تک بچہ نہ روئے شیر مادر کو جوش کیسے آئے. تو بہرحال جانوروں تک کے گریے کا تذکرہ کتاب دارالسلام میں کیا گیا. یہ کرامات امام حسین کے نام سے جو کتابیں آئی ہیں اس کے اندر محدث نوری نے تو باقاعدہ روز عاشورہ بہت سارے جانوروں کے گریے کا تک کا تذکرہ کیا. تو رونا دیکھیے ہر لاعلاج بیماری کی شفا، اور کہا جاتا ہے کہ جو روتی ہوئی آنکھیں یہ فیضان الہی کا سرچشمہ. اور خود ہمارے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ جو بھی ہمارے مصائب کے اوپر روئے گا وہ روز قیامت ہمارے درجے میں ہمارے ساتھ ہوگا. اور امام حسین نے خود اپنے اوپر گریہ کرنے والوں کے لیے بخشش کی دعا کی ہے، اور اپنے اجداد سے بھی فرمائش کی ہے کہ وہ ان کے لیے بخشش کی اور مغفرت کی دعا کریں. دیکھیے مومن کا یہ گریہ قیامت کے دن رحمت الہی میں، مغفرت پروردگار میں اور شفاعت معصومین کی شکل میں تبدیل ہو جائے. یہ جو آپ رو رہی ہیں نا یہاں پر، اس کی ایک معنوی شکل بن جائے گی رحمت الہی کی، مغفرت پروردگار کی اور شفاعت معصومین کی. یہ صورت میں تبدیل ہو جائے گا. جس طرح واجبات پر عمل سے جو ثواب آپ کو ملتا ہے وہ ایک مجسم صورت اختیار کر لے گا، جس طرح گناہ اخروی عذابوں کی شکل اختیار کر لیں گے، تو یہ آنسو بھی آپ کے ایک ملکوتی شکل اختیار کریں گے. اچھا بہت سے لوگ کہتے ہیں آنسو جو ہم رومال میں جذب کریں گے ظاہر سالہ سال اس طرح سے ہوتا رہے گا، تو کیا ہم ان رومال کو دھو سکتے ہیں؟ اس کے بعد بھائی ہم نے تو آنسو جذب کیے ہیں، اگر ہم نے اس رومال کو دھو لیا تو دماغ میں ہے کہ شاید وہ آنسو اس میں سے نکل جائیں گے، بہہ جائیں گے. دیکھیے جب بھی علماء فرماتے ہیں کہ جب بھی یہ رومال میں جن میں آپ آنسو اپنے جذب کر رہے ہیں یہ جو رخسار پہ آپ کے بہ رہے ہیں، یہ جیسے ہی بہتے ہیں یہ آپ کے رومال میں آتے ہیں اسی وقت ایک ملکوتی شکل اختیار کر لیتے ہیں، اور آپ کے یہ آنسو شفاعت معصومین، غفران الہی اور رحمت الہی کی معنوی شکل اختیار کر جاتے ہیں. اسی وقت ان کی شکل بدل جاتی. اب بس کوشش کریں کہ گناہ وغیرہ میں اپنے آپ کو آلودہ کر کے ان کا اثرات کو اب زائل نہ ہونے دیں، ورنہ تو اس کے بعد آپ کتنی دفعہ بھی دھو لیں وہ ملکوتی شکل اختیار کر چکے. تو اس کا جواب بھی ساتھ کے ساتھ ہی آ گیا کہ بہرحال اگر اس طرح کے آنسو جذبی کیے جائیں، اور سالہ سال ایسا نہیں کہ ہم اس کو دھوئیں نہیں اور اس کو صاف نہ کریں اس رومال کو، نہیں ایسا نہیں.
آپ دھو بھی لیں صاف بھی کر لیں تب بھی وہ آنسو اپنی ایک معنوی شکل اختیار کر چکے. اچھا اب بس کوشش یہ کرنی چاہیے کہ امام اتنے جب فائدہ اس کا ان آنسوؤں کا ہو رہا ہے تو امام کے مشن کے خلاف کام نہ کریں. کوئی انہوں نے جس مقصد کے لیے اپنی جان کی قربانی دی ہے ان کو فقط یاد رکھیں, اور فقط جس میں اطہر کے زخموں کو شمار کر کے صرف اسی کام کے لیے رونا, یعنی اور عملاً ان کے مشن کے خلاف انسان کام کرے. گناہوں کو ویسے ہی انجام دے کر امام کی روح کو مثلا جو کوئی شخص زخمی کر رہا ہو تو اسے نہیں کہا جائے گا کہ اس نے محبت امام حسین کا تقاضا پورا کیا ہے, یا اجر رسالت کی ادائیگی اس طریقے سے نہیں ہوتی. تو بہرحال یہ ایک چیز دماغ میں اس لحاظ سے رہنی چاہیے کہ یہ جو آنسو ہیں ان کا اب آپ کو لاج رکھنی ہے. تو اسی طرح کا بالکل ایک کالا رومال جو شیخ جواد تبریزی کے ہاتھ میں آپ کو اس تصویر کے اندر نظر آ رہا ہے, اسی طرح کا ایک رومال جو ہے وہ اس کے اندر رکھا گیا ہے. آپ بھی کوشش کریں کہ اس کے اندر گاہے بگاہے خوف خدا کے, تلاوت قرآن کرتے وقت, اپنے گناہوں کو ندامت کے طور پر یاد کرتے وقت, شرمندہ ہوتے وقت جو آنسو بہیں اور غم امام مظلوم اور یا چہردہ معصومین کے غموں کو یاد کر کے آنسو جو بہائے جائیں اس میں جذب کیے جائیں. وہ ملکوتی